بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علمی کتابی کیسے فتنہ پھیلاتے ہیں، اور الفتنہ تشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی برا ہے۔ مقصد یہ ہے ساری ویڈیوز کا پیغام دینے کا کہ فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جو فتنے کو جانتا ہے۔ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مسئلہ خلق قرآن معتزلہ نے پھیلایا تھا مامون الرشید کے دور میں۔ اب اس کے اوپر اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ٹائٹل یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن شریف مخلوق ہے، اور اللہ کے ولی عالم دین فقی مجدد مفسر کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دونوں لوگوں کے پاس علم تھا، دونوں علمی کتابی تھے، پھیلانے والے بھی بچانے والے بھی، ٹھیک ہے۔ اور وقت کے بادشاہ کو انہوں نے مامون الرشید کو اس فتنے میں داخل کر لیا تھا، اور جب کسی فتنے کو، کسی عقیدے کو ملک اور میڈیا مل جائے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بعد میں زحق الباطل بعد میں نکل جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ پھیل جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ جب مسئلہ خلق قرآن پھیلانے کے لیے مامون الرشید کو بہکایا گیا تو ایک آدمی مامون الرشید کے درباری سیکرٹری اصحاب عدل و توحید کے بانی احمد بن ابی داؤد معتزلی سے ملا اور مامون الرشید کو بہکانے کے لیے کہا 6 نکات ہیں۔ نمبر 1، بڑے ٹیکنیکل ہے، علمی کتابی ہی یہ کام کر سکتا ہے، بغیر علمی کتابی کے نہیں یہ ہوتا۔ فرمایا، اس بندے نے کہا، اپنے دلائل دیے کہ کیسے قرآن شریف اللہ کی مخلوق ہے، اور اس فتنے کو جاری کیا۔ درباری سیکرٹری سے ملا، احمد بن ابی داؤد معتزلی سے، اس کے تعاون سے بادشاہ تک پہنچا، اور بادشاہ مامون الرشید کو اب اس نے 6 پوائنٹس پہ قائل کیا۔ کہتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ بول نہیں سکتا۔ عام فہم کا آدمی، جسے ہم نارمل جو کم رکھتا ہے، جو اسٹریٹ ویوز سے سیکھتا ہے، زیادہ تحقیقات نہیں کرتا، وہ قائل ہو جاتے ہیں، ایسی ٹریننگ کے لوگ قائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول نہیں سکتا، ہاں وہ یہ کرتا ہے کہ حکم دیتا ہے تو گویائی پیدا کر دیتا ہے۔ منطق دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ منطق قائل کرنے والی ہے۔ ہاں وہ یہ کرتا ہے کہ حکم دیتا ہے تو گویائی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو قرآن شریف لوح محفوظ پر پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو قرآن شریف سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک پر چل پڑا۔ اگلا نمبر 6 پوائنٹ، اس پوائنٹ میں انتہائی اہم جملے اس نے بولے۔ کہا اس طرح قرآن شریف جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اگر مخلوق نہیں مانو گے، یہ جملہ قابل غور جملہ، اگر مخلوق نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی قدیم ہو جائے گا۔ بظاہر مضبوط منطق، سٹرونگ منطق دی۔ اگر مخلوق نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی قدیم ہو جائے گا، تو جب 2 قدیم ہو جائیں گے تو توحید اڑ جائے گی۔ پرفیکٹ منطق پیش کی، پرفیکٹ۔ ایسی کے بادشاہ کو بھی قائل کر لیا اور مولویوں کو بھی قائل کر لیا۔ اس طرح قرآن شریف جو ہے وہ مخلوق ہے، اگر مخلوق نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی قدیم ہو جائے گا، تو جب 2 قدیم ہو جائیں گے تو توحید اڑ جائے گی۔ اب مامون الرشید اس فتنے میں آ گیا۔ ساری منطق سننے کے بعد مامون الرشید نے کہا نہ، توحید خراب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا۔ اپنے ولی عہد کو کہہ کر گیا کہ توحید نہ چھیڑنا، یعنی خلق قرآن کا جو مسئلہ آیا ہے وہ ایسے ہی ہے، صحیح ہے، اور یہی سی کی ترویج شروع ہو گئی۔ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، جو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بغداد کے سارے عراق کے جو مولوی تھے زر اور زور سے خرید لیے گئے، صرف 4 عالم دین بچے تھے، ان میں ایک کا نام مجھے معلوم ہے، امام احمد بن حنبل، چوتھے فقیہ ہیں، چوتھے امام ان کو کہا جاتا ہے۔ 1.5 سال تک تشدد برداشت کیا، اپنی بات پر کھڑے رہے۔ یہ علمی کتابی تھے، عقل سے کام لیتے تو آپ آرام سے یہ بات کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، پیسے بھی ملتے، عزت بھی ملتی، دربار میں
کرسی بھی ملتی اور پیسہ بھی بہت ہوتا. قسم پرسی کی زندگی گزاری امام احمد بن حنبل نے. لیکن کیوں؟ کیونکہ ادب رسول جانتے تھے اور عشق تھا ان کے دل میں، اور ان کو پتا تھا کہ میں یہ آج رسک نہیں لے سکتا، ایسی باتوں کا رسک نہیں لے سکتا. تو آپ کھڑے ہو گئے، 1.5 سال آپ کو مارتے رہے، یہ تشدد کرتے رہے، بڑا پیڑا تشدد کرتے رہے. اور اس نے کہا نہیں توحید نہیں خراب ہونی چاہیے. اب اس کے جواب 3 لوگوں نے دیے. ایک امام احمد بن حنبل نے، ایک واثق باللہ اور معتصم باللہ کے درباری مسخرے نے، اور ایک عام آدمی نے جس کو گرفتار کر کے لایا گیا قتل کرنے کے لیے. انہوں نے یہ 3 جواب دیے. پہلا جواب، عالی جناب احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر قرآن شریف حادث ہو تو یہ اس کا کلام ہے، پھر اللہ عز و جل کی ذات محل حادث ہوگی اور یہ محال ہے. قرآن شریف مخلوق ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات ضروریات دین سے ہے یا نہیں؟ اگر اس بات کو مانے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے اور تمہارے علاوہ دوسرے تمام علماء نے اس کو کیوں چھپایا؟ اگر مخلوق مانو گے تو یہ ایک عام کتاب ہو جائے گی جس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، تمہاری عقل کی ضرورت ہوگی، اور شاید تم لوگ یہی چاہتے ہو. دیکھا جواب عالم دین کا، علمی کتابی کا جواب سنا ان فتنوں کے سامنے. دوسرا جواب، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ تمہاری عقل کی ضرورت ہوگی اور یہ عام کتاب ہو جائے گی جس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں، شاید تم اپنی عقل کو ہی استعمال کرنا چاہتے اس کتاب کے لیے. دوسرا جواب، مامون الرشید کے بعد معتصم باللہ کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد واثق باللہ کا دور آیا. اس کے دربار میں شاہی مسخرہ آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن شریف کے بارے میں اجر دے. واثق باللہ بولا او کم بخت، قرآن شریف کوئی مرنے کی چیز ہے؟ مسخرے نے کہا حضور ہر مخلوق نے مرنا ہے، یہ مسخرہ ہے، اور وہ فتنہ پھیلانے والا علمی کتابی تھا، یہ مسخرہ ہے، اس کو بھی سمجھ ہے اس بات کی. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مسخرے نے کہا حضور ہر مخلوق نے مرنا ہے تو قرآن شریف بھی مخلوق ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ تو جناب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ واثق باللہ اور سارا دربار یہ بات سن کے ہنسنے لگا، اور واثق باللہ نے مسخرے کو ڈانٹا کہ چلا جا. یعنی اس وقت تک یہ مسئلہ خلق قرآن کا مذاق بن چکا تھا جو علمی کتابیوں نے پھیلایا تھا، اور اللہ کے ولی صوفی صفت عالم دین عالم باعمل نے اس کو پکڑا اور اس کے بدلے میں مار کھائی. ٹھیک ہے. دوسرا جواب، ایسا پیارا ٹیکنیکل جواب دیا کہ اس فتنے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں. اللہ کے ولی نے فرمایا واثق باللہ کے دور میں ایک شخص کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا. واثق دربار میں موجود تھا. وہ صاحب آئے اور کہنے لگے، واثق باللہ کو کہنے لگے تم لوگوں کو کافر بنا بنا کر قتل کر رہے ہو، بتاؤ ذرا اس بنیادی عقیدے کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو نہ تھی؟ تابعین کو خبر نہ تھی؟ اگر خبر تھی تو بنیادی عقیدے کی تبلیغ کیوں نہ کی؟ اگر تم کہو خبر تھی سکوت کیا تو تم سکوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہو کہ ان کو خبر نہ تھی تو بتاؤ اتنا اہم بنیادی مسئلہ جو توحید کو ہلا دے تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس بات پر دربار میں سناٹا چھا گیا اور واثق باللہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بولا جاؤ معاف کیا، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہی ہے
جو کسی کو بھی سوجھ بوجھ دے سکتا ہے اپنے دین کی. ضروری نہیں کہ ملا اتنی ساری محنت کرے، مدرسوں کے چکر کاٹے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی اور اپنی کتاب کی محبت اور اس کی بارے میں سوجھ بوجھ عطا فرمائے. آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.